انسانوں کے وجود سے لے کر آج تک دنیا کا کوئی انسان ایسا نہ تھا، نہ ہے اور نہ ہوگا جس کو دنیا کی ساری خوشیاں حاصل ہو گئی ہوں، جس کو کوئی غم نہ ہو، جس کو حالات سے کوئی شکوہ نہ ہو۔ جو لوگ حالات سے نبرد آزما ہوئے، انصاف اور حق کے حصول کی خاطر باطل قوتوں کا مقابلہ کیا اور انسانیت کا پرچم بلند کیا، وہ زندہ جاوید ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں میں نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سر فہرست آتا ہے۔ آپ نے آج سے 1500 سال پہلے ظلم و استبداد کے سامنے حق کا پرچم بلند کیا، جبر اور ظلمت کے سامنے دلیری، بہادری اور استقلال کا مظاہرہ کیا، اپنے اصولوں پر قائم رہتے ہوئے سر کٹایا اور اسلام کی غرق ہوتی ہوئی کشتی کو ڈوبنے سے بچا لیا۔ بناتے ہیں حسین کربلا کے سانحے کی یاد ماہ محرم میں فرقہ، زبان، نسل، رنگ اور قومیت کو مٹا کر ہر سال منائی جاتی ہے، اور شہید امام حسین کی یاد میں آنسو بہائے جاتے ہیں۔ افتخار عارف کا دل کو چھو لینے والا یہ شعر اسی منظر کی عکاسی کرتا ہے۔ وہی پیاس ہے، وہی دشت ہے، وہی گھرانہ ہے، مشکیزے کا تیر سے رشتہ بہت پرانا ہے۔ تو پنج تن کا غلام ہوں۔ کراچی جونا مارکیٹ کے علاقے میں آپ یہاں میرے پیچھے دیکھ رہے ہوں گے، یہ قدیمی امام بارگاہ ہے اور اس کی بنیاد جو ہے وہ 1836 میں رکھی گئی تھی، یعنی یہ اتنی قدیم ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جتنی قدیم ہوتی ہے اس حوالے سے اتنی مقدس ہو جاتی ہیں جگہیں۔ ابھی تو یہاں تالا لگا ہوا ہے، لیکن یہاں پہ روزانہ رات کو جو ہے محرم کے مہینے میں مجالس ہوتی ہیں، خواتین بھی یہاں آتی ہیں۔ تو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ تاریخ کے کتنی چیزیں جو ہیں ہمارے شہر میں موجود ہیں، لیکن ان کو ٹھیک طریقے سے رکھا نہیں جاتا، لیکن یہ اچھی بات ہے کہ اس کو رکھا ہوا ہے پریزرو کر کے، اور یہ کتنی قدیم ہے۔ اس کی قدیم ہونے کا اندازہ آپ اس کی اسٹرکچر سے بھی لگا سکتے ہیں کہ کس طریقے کا یہ بنا ہوا ہے۔ ساتھ ہی 12 امام بارگاہ بھی ہے یہاں پہ، اور اس کو بھی کافی یہ قدیم ہے۔ اس کا قائم شدہ جو سال لکھا ہوا ہے وہ ہے 1930۔ یہ اتنی پرانی نہیں ہے جتنی یہ ہے، لیکن یہ بھی بہت پرانی جگہ ہے، اور یہاں پہ بہت جب جلوس نکلتے ہیں پورے شہر سے تو یہاں آ کے ختم ہوتے ہیں۔ عقیدت مند آتے ہیں، جب مجالس ہوتی ہیں یہاں پہ درس دیے جاتے ہیں، بیانات ہوتے ہیں، وہ سننے یہاں لوگ آتے ہیں، اور پورے محرم یہ جو ہے روایت قائم رہتی ہے۔ مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے، مجھے عشق ہے تو۔ یہاں پہ چراغ چل رہا ہے، میرے خیال سے یہاں پہ منت مانتے ہوں گے، چراغ کے تیل سے بھی مستفید ہوتے ہیں یہاں پہ۔ ابھی تو فی الحال کوئی نہیں ہے، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جگہ موجود ہے۔ سادا جو میں نام لوں تیرا جھوم کے۔ یہاں کے متولی بھی ہیں، تو ان سے ہم تھوڑی سی معلومات لیتے ہیں اس جگہ کی خاصیت کے حوالے سے، تھوڑی سی تاریخ کے اوپر ہم بات کریں گے، اور لوگوں کا رجحان اس طرف کس طرح سے ہے وہ بھی ہم بات کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، آپ کب سے یہاں پہ ہیں؟ جی ہمارے آبا و جداد جو تھے 1901 میں آئے تھے یہاں پر۔ 1901 میں؟ جی 1901۔ تو آپ کے ہی خاندان والوں کو ہی اس جگہ کی رکھوالی کا ذمہ ملتا ہے؟ جی اللہ کا یہ کرم ہے۔ اچھا مجھے بتائیں اس جگہ کی، اس عزا خانے کی کیا خصوصیت ہے؟ یہ سب سے بڑی بات ہے کہ کراچی کا قدیم یہ امام بارگاہ ہے۔ اچھا۔ اور جتنے بھی یعنی وہ عزاداریاں ہوتی ہیں، جی جی۔ سب سے پہلے تو کراچی میں لکڑ کے زلزلہ نکلتے تھے، جی۔ سب سے پہلے ہم نے یعنی زندہ زلزلہ متعارف کرایا۔ پھر وہ 3 روزہ مجالس اعزا جو ہوتی تھیں وہ کراچی میں سب سے پہلے ہم نے کرائیں۔ اچھا، اس جگہ میں دیکھ رہی ہوں کہ کچھ قبریں بھی موجود ہیں، تو وہ کن کی قبریں ہیں؟ مجھے عشق سر وہ سمن سے ہے۔
آج تک کتنے یہاں پہ ذوالجناح رہے ہیں؟ یہ تقریباً 12-13 تو ان کو کب دفنایا جاتا ہے؟ جب یہ وفات پا جاتے ہیں جی ہم ان کو یہیں دفنا دیتے ہیں۔ اچھا، تو ان کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ طریقہ کار یہ جو اپنے ہمارے اسلامی میں ہوتے ہیں، غسل وسل دیتے ہیں، اچھا کفن وغیرہ پہناتے ہیں۔ اچھا، کیونکہ یہ روایت آپ ہی نے رکھی ہے اور اسی امام بارگاہ سے شروع ہوئی ہے کہ زندہ ذوالجناح کی جو ہے وہ کو استعمال کیا جا رہا ہے شبیہ کے طور پہ۔ تو اس طرح سے جب یہیں سے روایت قائم ہوئی تو سب سے قدیم ذوالجناح جو پہلا ہوگا وہ بھی یہیں دفن ہوگا؟ وہ یہاں تھا لیکن انہوں نے وہ بنا لیا۔ اچھا، یہیں دفن تھا؟ جی ہاں، یہیں دفن۔ اچھا، یہ جو چھوٹی قبر ہے یہ کس کی ہے؟ یہ اسی ذوالجناح کی ہے۔ اچھا، تو یہ 1956 میں لیا تھا، 1956 میں۔ 1956 کی قبر ہے یہ؟ اچھا، اور وہ جو بڑی والی قبر ہے وہ بھی؟ ہاں، وہ بھی۔ اچھا، یہاں دیکھیں آپ، ہم آپ کو دکھاتے چلیں ذوالجناح کی تیاریاں یہاں پہ مکمل ہو گئی ہیں۔ پہلے محرم سے ہی شروع ہو جاتی ہیں یہ تیاریاں؟ کیونکہ ویسے تو جلوسوں میں لے کے جاتے ہیں نا، ویسے بھی لے کے نکلتے ہیں باہر؟ ہاں، ویسے وہ صفائی یعنی ان کو سیر سفار وغیرہ کرانے کے لیے ہم چلے جاتے ہیں۔ اچھا، اتنا پیارا ہے یہ، اس کو کس طریقے سے پالا جاتا ہے؟ کون پالتا ہے؟ کون رکھوالی کرتا ہے؟ جی ہم لوگ ہی اس میں۔ آپ خود کرتے ہیں؟ جی۔ تو اسے بچپن سے پالتے ہیں؟ جی ہاں، بالکل۔ اچھا، تو اس سے کام وغیرہ کراتے ہیں؟ جی نہیں، بس یہی اس کا کام ہے، یعنی جو یوم اعزاء میں خاص دن ہے یہ۔ مجھے عشق ہے تو علی سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے۔ یہ بڑا معجزہ سے آیا تھا یہ۔ کیسے؟ کیا مطلب معجزہ کیسے؟ معجزہ یہ ہے کہ یہ ریس کا گھوڑا تھا۔ اچھا، آپ نے پھر کیسے دیکھا؟ پھر یہ کہ ایک دم یہ بھاگا، اس کے سینے میں وہ ہو گیا، زخم وغیرہ ہو گئے نا۔ ہاں، پھر تو لگ گیا اس کو، انہوں نے اس کو ایسے چھوڑ دیا۔ ایک نے کہا کہ یہاں ذوالجناح کھڑا ہے، آپ لے آئیں جا کے۔ تو یہ کونے میں کھڑا ہوا تھا، ہم گئے جا کے اس سے بات کی۔ انگلش گھوڑا 600 روپے میں ملا، میں اس لاکھوں کا تھا۔ ہوا کیسے تن سے وہ سر جدا، جہاں عشق ہو وہیں کربلا۔ یہاں کتنی قدیم ہسٹری موجود ہے، ہمیں اپنی تاریخ سے واقفیت ملتی ہے اور ریوائیول ہوتا ہے، ہم ریوائیو کرتے ہیں وہ پرانی باتیں۔ اسلام کے جتنے بھی بڑے لوگ گزرے ہیں، بزرگان دین، ان لوگوں نے کتنی خدمات انجام دی ہیں اس پوری دنیا میں اسلام کا پرچار کرنے کے لیے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تمام چیزیں ہم نے آپ کو دکھائی ہیں اور لوگوں کے عقیدے ہیں اور اس پہ وہ قائم ہیں۔ میری حیثیت ہی بھلا ہے کیا، وہ ہے بادشاہوں کے بادشاہ۔ بی بی فضا کا یہ روزہ ہے، آپ مجھے تفصیلات بتائیں کہ یہ جو یہ کھڑکی ہے، یہ جو دروازہ ہے، یہ کیسے یہاں تک پہنچا؟ یہ ہم لوگ ہر سال جاتے تھے شام جی، اور وہاں پر جناب زینب سلام اللہ علیہ کے روزے پہ جاتے تھے چیلنج کے لیے۔ اچھا، تو وہاں پر یہ پاک بی بی کے روزے کی جب کھڑکیاں اور دروازے بدلی ہوئے تو وہ ہمیں ہدیتاً انہوں نے اچھا دی ہیں، تو وہ ہم لے کے یہاں اچھا وہ لے کر آئے ہیں۔ تو میں غلام ابن غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں۔ یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے، یہ بی بی فضا کا روزہ ہے، یہ ان کے جو روزہ تھا وہاں کی کھڑکی یہاں پہ لائی گئی ہے۔ تقریباً 120 سال وہاں پر نصب رہی ہے روزے مبارک پر۔ تو جب چینج ہوئی تو ہم لوگ جب زیارت کی غرض سے گئے تو وہاں کے جو انتظامیہ تھی، وہاں کے جو خدام تھے، انہوں نے ہمیں ہدیتاً دی کہ یہ آپ لوگ لے جائیں۔ تو یہ آپ کے پاس کتنے عرصے سے؟ یہ تقریباً 15 سال ہو گئے۔ 15 سال تو لوگ تو دور دور سے دیکھنے آتے ہوں گے۔ جی ہاں، یہ ہے کہ جن لوگوں کو پتہ ہے وہ لوگ تو آتے ہیں، اور جیسے اب آپ آئیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ لوگوں کو پتہ چلے گا تو آئیں گے۔ چلیں، اچھی بات۔ مجھے عشق سر وہ سمن سے ہے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللعین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تر حمد و ثنا، تمام تر تعریف و توصیف اس ذات واجب کے لیے ہے، اس پاک پروردگار عالم کے لیے ہے
کہ جو ایسا اول ہے کہ جس سے پہلے کوئی اول نہ تھا، ایسا آخر ہے کہ جس کے بعد کوئی آخر نہ ہوگا۔ پروردگار عالم محمد و آل محمد علیہ السلام پر ہمارا بہت بہت درود و سلام۔ ہمارے ساتھ یہ ذاکرہ ہیں جنہوں نے ابھی بیان کیا ہے، ان سے ہم کچھ سوالات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے کہ سکہ بناتے ہیں نا بچوں کو، تو وہ کیا ہے؟ سکہ کیا ہے؟ دیکھیے، مولا عباس باب الحوائج ہیں جن سے ہم اپنی دعائیں جو ہے وہ مانگتے ہیں اور وہ مستجاب ہوتی ہے۔ جو مولا عباس جو تھے وہ کربلا کے بن میں جب ان کے دونوں بازو قلم کر دیے گئے، اور مولا عباس جو تھے وہ بیویوں کی آس تھے۔ بی بی زینب کی کمر کی طاقت، بی بی زینب کی، مولا حسین کی طاقت تھے، بیویوں کی ڈھارس تھے مولا عباس۔ اور بی بی سکینہ کہ جن کو مولا عباس بہت زیادہ چاہتے تھے، مولا عباس ان کے لیے جب عاشورہ میں جو ہے وہ 10 محرم کو جو ہے وہ خشک مشک لے کر گئے اور دریا پہ جو ہے مولا عباس کے دونوں بازو قلم کر دیے گئے، تو مولا عباس کو یہ حسرت رہ گئی کہ میں خیمے میں پانی نہیں پہنچا سکا۔ 7 محرم کو مہندی بھی نکلتی ہے، تو وہ کیا ہے؟ 7 محرم کو جو مہندی نکالی جاتی ہے وہ مولا حسن کے فرزند حضرت قاسم ہیں، جن کی شادی کا بہت ارمان تھا ان کی والدہ کو بھی، اور مولا امام حسن کی وصیت کے مطابق ایک جو ہے وہ تعویذ حضرت قاسم کے بازو پر جو ہے وہ وقت شہادت حضرت امام حسن نے باندھا تھا۔ اور جب عاشورہ 10 محرم کے دن جب بی بی ام فروہ نے وہ کہا تعویذ کھولا تو اس پر وصیت لکھی ہوئی تھی کہ بھائی مولا حسین، میرا بیٹا جو قاسم ہے ان کو میری طرف سے جو ہے وہ میدان کارزار میں بھیجیے، میری طرف سے یہ قربانی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ وصیت تھی کہ میری جو قاسم کی جو میرا بیٹا جو قاسم ہے اس کے ساتھ اپنی بیٹی کا جو ہے وہ عقد کر دیا جائے، نکاح کر دیا جائے۔ تو ہم لوگ جو 7 محرم کو مہندی اٹھاتے ہیں تو وہ مہندی جو ہے وہ ان کی یاد میں برپا کی جاتی ہے، اٹھائی جاتی ہے، منتیں مرادیں پوری ہوتی ہیں اس سے۔ بہت بہت شکریہ۔ 6 مہینے کے بچے، وہ بھی حسین کا بیٹا تھا، پانی کے لیے لے گئے تھے، ان کو بھی تیر مارا۔ ان بیویوں کو جن کا چہرہ سورج نے نہیں دیکھا کہ بیوی کے سر سے ایک دن ردا اتر گئی، ذرا سا سر سے سرک گئی ردا، تو سورج نے اس دن اپنا چہرہ نہیں نکالا۔ مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے، مجھے عشق ہے تو رسول سے، یہ کرم ہے سارا بطول کا میرے۔ آؤ عزا خانے کو دیکھو کون بستا ہے یہاں، بستا ہے اہل بیت کا کنبہ یہاں۔ محرم الحرام کے مہینے میں ہم جگہ جگہ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے گھروں میں عزا خانے سجائے جاتے ہیں۔ ہم اپنی دادی سے پوچھتے ہیں، انہوں نے یہ عزا خانہ سجایا ہے۔ سب سے پہلے دادی بتائیں کہ یہ کن لوگوں کی تشبیہات یہاں پہ موجود ہیں؟ یہ حضرت علی اکبر۔ اچھا، حضرت علی اکبر کا صحرا سجایا ہے یہاں پہ۔ اچھا، یہ ہے، اور یہ حضرت علی اصغر کا جھولا، اور یہ زری وہ ہے، اس میں کربلا کی مٹی ہے۔ اچھا، یہ کون لے کر آیا کربلا کی مٹی؟ ہماری بہن۔ اچھا، وہ کہاں سے لے کر آئیں؟ وہیں خود گئی تھی؟ ہاں گئی تھی، ہم خود گئے تھے، اچھا، مگر ہم نہیں لائے، ہماری بہن لائی تھی۔ یہ بی بی زینب کی زری ہے۔ اچھا، بی بی زینب کی زری ہے یہ۔ اچھا اچھا، اور یہ کیا ہے دادی؟ یہ بھی زری ہے۔ اچھا، یہ امام حسین کی زری ہے۔ یہ کب سے عزا خانہ کب سے سجا رہی ہیں؟ وہ بوڑھے ہو گئے سجا سجا کے۔ یہ جو ممبر ہے یہ کس کی یاد میں یہاں پہ رکھا ہے؟ حضور کی یاد میں ہے۔ ممبر تو نہیں کا تھا اور ہے ابھی۔ اچھا دادی، یہ جو علم ہے اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے نا، تو یہ کیوں سجایا جاتا ہے اور یہ کیا ہے؟ مطلب ایک یاد نا بیٹا، ان کی یاد میں۔ اب 8 کو بھی اٹھے گا علم، یہاں سے جلوس اٹھے گا خیمہ عباس سے، تو ہم لوگوں کے بھی گھروں میں علم سجا کے پھر شامل کرتے ہیں، مطلب ان کی یاد مناتے ہیں۔
اچھا دادی، سب سے جو چھوٹے بچے تھے واقعہ کربلا میں، بی بی سکینہ اور علی اصغر، ان کا کیا رول تھا اس پورے واقعے میں؟ بھائی بی بی سکینہ کے ساتھ تو ظلم اس لیے ہوا نا کہ حسین کی بیٹی تھی، جتنا بھی ظلم کرنا تھا اتنا ظلم کیا بی بی سکینہ پہ. اور 6 مہینے کے بچے، وہ بھی حسین کا بیٹا تھا، پانی کے لیے لے گئے تھے، ان کو بھی تیر مارا. جب ہم لوگ اسی چیز کو تو مطلب شوق مناتے ہیں یا غم مناتے ہیں یا ان کی بھوک پیاس کو یاد کرتے ہیں. میں غلام ابن غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں. مجالس میں نوحہ خوانی بھی کی جاتی ہے اور خواتین اکثر یہ گھروں میں رسومات انجام دیتی ہیں. تو ایک نوحہ خواں ہمارے ساتھ ہیں، ان سے ہم نوحہ تو سنیں گے لیکن تھوڑی سی میں ان سے بات چیت کروں کہ نوحہ خوانی کی ابتدا کہاں سے ہوئی، کچھ بتائیں گی؟ پہلے زمانے کا یہ سب نہیں یاد ہے کہ کیا کس نے شروع کیا. ویسے تو شاعر شعراء رہے بہت، انہوں نے امام علی مقام کے، ہاں امام علی مقام کے درد کو، مظلومیت کو. تو نوحہ ہے کیا؟ ہے کیا نوحہ؟ نوحہ ایک وہ ہے ظلم کے خلاف، وہ بتانا ہے کہ ہمارے ساتھ یہ ظلم ہوئے. اچھا، سوز و غم کی وہ ہے کہ فضا پھیل جاتی ہے. جب ہم نوحہ شروع کرتے ہیں تو یہ دلوں پہ اثر کرتی ہے یہ بات. جس گھر سے پردہ چلا اس گھر کی مستورات کو بھی لے کے آ گئے امام حسین کربلا، کہ وہاں ان کو مخمہ و چادر کیا گیا. عاشور کے امام کی شہادت کے بعد امام کو بیویوں کے سروں سے چادریں چھینی گئیں، خیموں میں آگ لگائی گئی. بی بی سکینہ جو 3 سال کی تھیں اور 3 دن سے پیاسی تھیں، تو ان کے دامن میں آگ لگی تو اس پہ بھی ان کو تماچے مارے گئے. تو ظلم و ستم کی انتہا تھی کربلا میں. پھر ان بیویوں کو جن کا چہرہ سورج نے نہیں دیکھا کہ بیوی کے سر سے ایک دن ردا اتر گئی، ذرا سا سر سے سرک گئی ردا، تو سورج نے اس دن اپنا چہرہ نہیں نکالا باہر. کیا کیا ستم حسین کے دل پر گزر گئے، کیا کیا ستم حسین کے دل پر گزر گئے. اکبر گزر گئے، علی اصغر گزر گئے. مشکل تھی راہ حق میں ہر ایک منزل وفا، مشکل تھی راہ حق میں ہر ایک منزل وفا. کیا کیا نظر کے سامنے منظر گزر گئے. خواتین کی مجلس کا یہاں انعقاد ہو رہا ہے. یہاں خواتین سے ہم بات کریں گے کہ آخر مجلس کے کتنے ارکان ہوتے ہیں، اور ساتھ ساتھ عزا خانہ بھی یہاں پہ سجا ہوا ہے. اور آپ نے دیکھا کہ ہم نے آپ کو بہت سارے عزا خانے بھی دکھائے ہیں، اور ہر عزا خانے کی اپنی خصوصیت ہوتی ہے. لوگ ہر حوالے سے آ کے وہاں پہ منتیں مانتے ہیں. اب چونکہ 6 محرم بھی ہے، 6 محرم کے حوالے سے آپ کو ہم بتاتے چلیں کہ حضرت علی اصغر کے حوالے سے 6 محرم کو منسوخ کیا جاتا ہے، ان کی شہادت کا یہ دن ہے. اس حوالے سے ہم نوحہ بھی سنیں گے. ہم لوگ ایک دن ہر مطلب شہید کا پرسہ نہیں دے سکتے، اس لیے ہم نے ایک دن منسوخ کر دیا ہے ایک شہید کے لیے. تو ہم اس طریقے سے 5 کو مولا علی اکبر کی مجلس سے منعقد کر کے ان کا پرسہ دیتے ہیں، پھر 6 کو مولا علی اصغر کا، 7 کو جناب قاسم کا پرسہ دیتے ہیں، 8 کو مولا عباس کا، اور 9 کو جو ہے ہم مطلب جس کا بھی شب عاشور ہوتی ہے. ویسے تو شب عاشور کے بعد، شب عاشور وہ رات تھی جو ایک رات مولا نے مانگی تھی عبادت کرنے کے لیے کہ ہم اگلے دن سے جو ہے اپنا جنگ کا وہ کریں گے، آغاز کریں گے. لیکن 9 کی جو رات ہے وہ عبادت کے لیے مانگی تھی. ہم لوگ عبادتیں بھی کرتے ہیں اور جو ہے ان کے یاد میں عبادتیں بھی کرتے ہیں اور مجلس سے بھی کرتے ہیں. پھر شب عاشور کے بعد جو عاشور کا دن ہوتا ہے وہ تو مولا حسین کی ہی شہادت کے حوالے سے منسوب ہے، تو اس دن ہم مولا حسین کو کا پرسہ دیتے ہیں، ان کی بات کرتے ہیں. جام غریباں زینب تنہا، گھور اندھیرا موت کا سایہ، بادل
बादल बन के सर पे छाया, आवाज़े टापों की उभरी, कौन जले ख़ैमों की जानिब, तेज़ कदम से चलता आया। पूछ के आंसू ज़ैनब देखें, देखते क्या है उसका बाबा। बाप के सीने पर सर रख कर, बिलक बिलक कर, तड़प तड़प कर ऐसा रोई रोई रोई। नारो ज़ैनब नारो, मेरे जिगर के टुकड़े नारो। जगह जगह मजालिस मुनक्किद की जा रही हैं, छोटे छोटे बच्चे भी किसी से पीछे नहीं हैं। इमाम हुसैन की याद ताज़ा कर रहे हैं नोहा ख़ानी करके। आप मेरे सामने देख रहे हैं ये छोटे छोटे बच्चे गम में मुब्तला हैं, सोज़ में मुब्तला हैं, मातम कना हैं और नोहा ख़ानी कर रहे हैं। सच गई कासिम के टुकड़ों से उतर कर वो बला, सच गई कासिम के टुकड़ों से उतर कर वो बला। माँ उधर बेटे की दुल्हन को सजाती रह गई। न सिर्फ ख़वातीन और बच्चे बल्कि मर्द भी ग़म हुसैन मनाने में लगे हुए हैं। और आप देखते हैं कि जगह जगह मजालिस का इनेकाद किया जाता है, न सिर्फ इमाम बारगाहों में बल्कि घरों में भी, जिसमें मजलिसें होती हैं, नोहा ख़ानी होती है, सीना कोबी होती है। और अभी भी आप देख रहे हैं कि नोहा ख़ानी और सीना कोबी चल रही है। ये अहले जफ़ा हम पे जफ़ा करते रहेंगे, ये अहले जफ़ा हम पे जफ़ा करते रहेंगे, हम अहले अज़ा शह की अज़ा करते रहेंगे। ज़हरा से है वादा, ज़ैनब से है वादा, ज़हरा से है वादा, ज़ैनब से है वादा, ज़हरा से है वादा, ज़ैनब से है वादा। अच्छा मुझे बताइए, बहुत अच्छा आपने नोहा पढ़ा है, ये आपके हाथ में जो किताब है ये क्या है? इसको ब्यास कहते हैं। ब्यास का क्या मतलब है? ब्यास जो है वो वर्ड निकला है बयान से। अच्छा बयान जो वर्ड है, हाँ। ये बयान से जो है ब्या निकला है। अच्छा अच्छा। और जो ज़्वाद है वो गम से निकला है। अच्छा। तो इसका मतलब ये है कि इसमें नोहे लिखे गए और इमाम हुसैन से मंसूब हैं, इमाम हुसैन करबला के हवाले से मंसूब हैं, उनके गम से मंसूब हैं। यानी गम की दास्तान जिसमें हो वो ब्यास कहलाता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे बेटा बड़ी लंबी दास्तान है उनकी, कोई में ताकत कहाँ जो उनकी दास्तान बयान कर सके, किसी में ताकत नहीं। अगर इमाम हुसैन अकेले जाते और फ़ौजें वहाँ आती और इमाम हुसैन को कत्ल कर देती तो पूरे अरब को पता भी नहीं चलता इराक़ को कि हुआ क्या। मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। जगह जगह घरों में अज़ा खाने सजाए गए हैं और इस अज़ा खाने में आने का मकसद ये था कि मैं आपको वो मखसूस झूला दिखाऊं जो हज़रत अली असगर की याद में बनाया गया है। हज़रत अली असगर सबसे कम उम्र वाक़या करबला के शहीद थे और हुरमला ने अपने तीर से उन्हें शहीद किया था, सिर्फ़ और सिर्फ यज़ीद के कहने पर। जिस रात यज़ीद की तरफ से हुरमला को ये हुक्म मिला कि तुम्हें अली असगर को शहीद करना है, उस रात उसे नींद नहीं आई, बेचैन रहा वो। लेकिन उसके बावजूद उसने अपने नेज़ों की धार तेज़ कर ली, तीरों को तेज़ कर लिया और फिर हज़रत अली असगर को शहीद किया और उसका तीर हज़रत अली असगर के गले पर लगा। जब हज़रत इमाम हुसैन ने अली असगर को देखा, उनका खून बह रहा था, तो अल्लाह की तरफ से हुक्म आया कि इसका खून ज़मीन पर मत गिरने देना क्योंकि फसल नहीं होगी। तो हज़रत इमाम हुसैन ने उनको उछालना चाहा, तब अल्लाह ताला ने कहा कि अगर तुमने उछाला तो बारिश नहीं होगी। तो हज़रत इमाम हुसैन ने हज़रत अली असगर का खून अपने मुंह पर मल लिया। जिनका अज़ा खाना है, जिन्होंने ये अज़ा खाना सजाया है, वो हमारे साथ हैं। इनसे हम बात करते हैं कि ये कब से अज़ा खाना सजा रही हैं। मुझे बताइए कि कब से आप सजा रही हैं? मेरा बेटा बचपन से बुढ़ापा आ गया।
اچھا، تو عزا خانہ کیوں سجایا جاتا ہے؟ شوق۔ اچھا، لوگ جو منتیں مانتے ہیں وہ تو وہ پورا کرتے ہیں، ہم تھوڑی پورا کرتے ہیں۔ بیٹا آپ ہم سے کچھ مانگیے گا تو ہم آپ کو دے دیں گے، تو ہمارا کام یہ ہے، ممکن ہوا تو، اور اگر ممکن نہیں ہوا تو خاموش ہو جائیں گے۔ یہ بھی سعادت کی بات ہے کہ مولا جو ہے جس کسی کو نواز دیں۔ اچھا، تو منتیں پوری ہوتی ہیں یہاں؟ میرا بیٹا بہت آتے ہیں، بہت آتے ہیں لوگ۔ کیسے کیسے مانتے ہیں؟ چھلا بھی پہنتے ہیں، کڑا پہنتے ہیں، اور کیا پہنتے ہیں؟ دھاگا؟ ناڑا دیکھو بھی بنا رہے تھے ہم۔ اچھا، ہاں وہ بھی پہنتے ہیں، کفنی بھی پہنتے ہیں، اور مطلب تمہیں کیا بتائیں، بدھی بنتی ہے، بدھی۔ وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ یوں اور یوں ہوتی ہے۔ اچھا، وہ بھی پہنتے ہیں، منتیں ہیں بیٹا۔ اچھا، تو منسوب ہے کہ آپ کو یہ چیز چاہیے تو اس کے لیے یہ والی منت مانے، یہ پہنے۔ اچھا، تو وہ جو آپ ابھی وہ بنا رہی ہیں، وہ جو دھاگا ہوتا ہے لال اور پیلے رنگ کا، صحت کا ہے بیٹا۔ اچھا، وہ صحت کے لیے۔ اور وہ جو کڑا پہنتے ہیں وہ بھی صحت کا ہے، سب سے۔ چھلا جو پہنتے ہیں وہ بھی صحت کا ہے، وہ بیمار کربلا کی نظر ہوتی ہے۔ اچھا، یہ بنا رہی تھی نا آپ؟ ہاں، میں یہ بنا رہی تھی۔ اچھا، تو یہ خود بناتی ہیں آپ؟ ہاں، بازار سے لے آئے بیٹا۔ اچھا، پھر اس کے بعد جتنے لوگ خدا رکھے گھر کے ہیں، بچے بوڑھے جو سب ان کا ایک ایک ناڑا بنا کے رکھتی ہوں۔ ابھی ہرا کپڑا رکھا ہوا ہے، اس کی کفنی کاٹوں گی، کفنی بناؤں گی۔ ارے بیٹا بہت کچھ ہوتا ہے۔ اچھا، تو آپ خود کرتی ہیں؟ ہاں، یہ سب میں خود کرتی ہوں۔ آپ نے کس سے سیکھا یہ؟ کس سے دیکھا؟ اپنے والدین سے۔ اچھا، ہمارے والدین، یہ تو پشتہ پشت سے چلا آ رہا ہے بیٹا۔ اچھا، اور چونکہ ہمارے اماموں میں ایک امام بہت بیمار رہتے تھے اور ایک بی بی بیمار رہتے، بی بی سغرا جو کہ کربلا میں جب مولا چلے ہیں تو انہوں نے مدینے میں انہیں چھوڑ دیا۔ وہ بیچاری بہت بیمار تھی، تو ان کو بیچاری کو چھوڑ دیا، اور یہ بیمار کربلا، تو یہ کربلا کی مصیبتوں سے بیمار ہوئی۔ صبح عاشور بالکل جوان تھے، ظہر کے وقت بالکل بوڑھے ہو گئے جب سب شہید ہو گئے۔ ارے بیٹا بڑی لمبی داستان ہے ان کی، کوئی میں طاقت کہاں جو ان کی داستان بیان کر سکے، کسی میں طاقت نہیں۔ میں غلام ابن غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں۔ علامہ ڈاکٹر ضمیر اختر نقوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم محرم الحرام کی تعلیمات کے حوالے سے سوالات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا۔ سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے کہ محرم الحرام کے حوالے سے ہمارے تمام مسلم امہ کو کیا میسج جاتا ہے؟ امام حسین نے سب سے بڑا جو میسج دیا ہے وہ اتحاد کا دیا ہے، کہ اتحاد کی طاقت یہ ہے کہ اگر 72 ہم خیال اور ہم فکر ہو جائیں تو سب کا نظریہ ایک ہی تھا کہ جان دے دینی ہے اسلام کے لیے۔ تو اکثریت اور اقلیت کچھ نہیں ہوتی، بلکہ فکر جو ہے وہ انسان کی جو ہے وہ یکساں ہونی چاہیے۔ حضرت مجھے یہ بتائیے کہ مجالس کی جو روایت ہے یہ کب سے قائم ہوئی اور کیسے ہوئی؟ جہاں پر کچھ لوگ بیٹھیں اس کو مجلس کہا جاتا ہے، لیکن ذکر حسین جو ہے یعنی فکر جو ہے حسین کی، اسے پیش کرنے کے لیے تو یہ طے تھی یہ بات کہ جو کچھ پیغام امام حسین نے دیا ہے اس کو پوری دنیا کو سنانا بھی ہے اور بتانا بھی ہے۔ تو اس مشن کے لیے امام حسین عورتوں کو لے کے اپنے ساتھ گئے تھے، اور کسی بھی بڑے نبی اور ولی کی بات عوام کے سمجھ میں بہت دیر میں آتی ہے، فوراً نہیں سمجھ پاتے وہ بات۔ اس وقت امام حسین پر مدینے والوں نے اعتراض بھی کیا تھا کہ آپ جا رہے ہیں تو عورتوں اور بچوں کو کیوں لے جا رہے ہیں؟ تو امام حسین نے اس کا صرف یہ جواب دیا تھا کہ اللہ ایسا چاہتا ہے، اللہ کی مرضی سے ہم جا رہے ہیں۔ تو اب سمجھ میں آیا 14 سال کے بعد کہ مرضی الہی کیا تھی اور کیوں تھی، اس لیے کہ ایک واقعہ ہو جائے گا تو اس پیغام کو لے کے آگے کون بڑھے گا؟
اگر امام حسین اکیلے جاتے اور فوجیں وہاں آتی اور امام حسین کو قتل کر دیتی تو پورے عرب کو پتہ بھی نہیں چلتا عراق کو کہ ہوا کیا. اچھا مجالس کے عنوانات کیا ہوتے ہیں؟ بیان جو ہوتے ہیں مجالس میں ان کے کیا عنوان ہوتے ہیں؟ مین چیز جو ہے وہ قرآن ہے. چونکہ قرآن میں ہر خوش و تر موجود ہے تو مجالس کا موضوع بھی جو ہے مین وہ تو آیت سے شروع ہوتا ہے کہ کوئی بھی قرآن کی آیت، اب مطلب مشہور آیت ہے قرآن کی کہ جو محرم کا عنوان بنتی ہے کہ ہماری راہ میں جو لوگ مار ڈالے جائیں، شہید کر دیے جائیں، انہیں مردہ نہ سمجھو، وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں شعور نہیں، تم ان کی زندگی کو نہیں سمجھ سکتے. تو یہ قرآن کا پیغام ہے شہید کے لیے. تو اتنے عنوان ہیں کہ 1400 سال سے کوئی یہ نہیں کہتا کہ دہرایا جا رہا ہے، وہی شہادت کا واقعہ ہے. لیکن ہر بیان کرنے والا چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو یا مرثیہ ہو یا سوسخانی ہو، شاعر ہو، نئی فکر اسی میں پیدا کرتا ہے. اور جو آپ مجمع کے جوش کو دیکھیں نا کہ جو محرم شروع ہوتے ہی جو مجمع گھر سے نکل پڑتا ہے تو وہ کیا سن رہا ہے؟ یہ لفظ سننے کا اس کو ایک رزق مل رہا ہے ذہنی. تو امام حسین کے وسیلے سے اسے نئے لفظ مل رہے ہیں، نئی فکر مل رہی ہے، تھیوری مل رہی ہے، سوچنے کا موقع مل رہا ہے. احتجاج کا طریقہ آپ کو معلوم ہوتا ہے، ظالم سے بچنے کا طریقہ آپ کو معلوم ہوتا ہے، آپ کو اپنی معاشرتی زندگی گزارنے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے، آپ کو یہ معلوم ہوتا ہے ظلم سے ٹکرایا کیسے جاتا ہے. پھر ہر انسان کسی نہ کسی آفات میں گھرا ہوا ہے اور اس پہ کوئی نہ کوئی مصیبت بیرونی اور اندرونی، خاندانی، معاشرتی یا ملکی آفت آ رہی ہوتی ہے. تو اب اس کے پاس صبر کا طریقہ جو ہے کہ وہ اپنے آپ کو صبر کیسے دے، تو وہاں پہ امام حسین کام آ جاتے ہیں. حضرت واقعہ کربلا کی جو خواتین تھیں، جتنے بھی ان کے واقعات سنے، جس طرح انہوں نے صبر کیا، جس طریقے سے زندگیاں گزاری ہیں، تو آج کے دور کی جو خواتین ہیں ان کو کیا میسج لینا چاہیے ان سے؟ ہاں یہ تو خیر صحیح ہے کہ جو انبیاء کے گھر کی بیویاں ہیں وہ زمانہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، ان کے نقش قدم پر تو چلا جا سکتا ہے نا. سب سے بڑا کارنامہ جو ہے ان بیویوں کا، دیکھیں آج کی عورت کو یہ سبق ملتا ہے کہ کیسی اولاد پالی تھی ان بیویوں نے، تربیت کیسی تھی کہ ماؤں کے کہنے سے وہ بیٹے اس راستے پر چلے اور ماؤں نے کہا بھائی قربان ہو جاؤ حسین پر جا کے. تو پتہ ہی چلا کہ ماں کا فرمان یہ تربیت کا اثر تھا. تو آج کی ماں اگر بیٹے سے کہتی ہے کہ اللہ کی راہ میں قربان ہو جاؤ تو وہ کہاں سے لے گی؟ ظاہر ہے کہ کربلا سے لے گی. اب آج ہمارا ملک جو اتنے بڑے مشن پہ لگا ہوا ہے کہ ہمیں کتنا خطرہ ہے اور ہماری فوج جو لڑ رہی ہے تو اس میں زیادہ تر ایسے کیپٹن اور میجر مارے جا رہے ہیں کہ جو نوجوان لڑکے 24-25 کے ہیں. تو آپ دیکھیں نا ان کی جب لاش گھر پہنچتی ہوگی تو ماں کا کیا عالم ہوتا ہوگا. لیکن اگر اس ماں کے سامنے جناب ام لیلہ اور جناب ام رباب اور جناب ام فروا ہیں، جناب زینب جو اپنے بیٹوں کو قربان کریں، تو اسے کتنا صبر آئے گا کہ مشن کے لیے کام ایسے ہی صبر کرنا پڑتا ہے. اچھا حضرت آخری سوال یہ ہے کہ عزا خانے، منت مرادیں، ان سب کا کیا وہ ہے، نوحہ خوانی، ان سب کی روایت کہاں سے آئی ہے اور اب کیا امپیکٹ پڑ رہا ہے اس کا؟ عقیدہ ایک ایسی طاقت ہے کہ اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، آپ اسے توڑ نہیں سکتے عقیدے کو. تو عقیدہ جو ہے وہ ایک سچائی کی دلیل بن جاتی ہے. تو وہ ہر مذہب میں ہے. اچھا تو مسلمانوں میں بھی ہونا چاہیے. تو آپ کا عقیدہ جو ہے وہ مین چیز آپ کا مذہب ہے کہ بھائی آپ کا عقیدہ اللہ پہ ہے. چونکہ اللہ کو نہیں دیکھا تو کسی نے نہیں، چونکہ ایک سچے نبی محمد نے بتایا تھا کہ اللہ ہے، تو ہم چونکہ نبی پر اعتقاد رکھتے ہیں، ہمارا عقیدہ نبی پہ، نبی کی وجہ سے ہمیں اللہ پہ عقیدہ ہوا. تو اب نبی جو بھی کہہ دے، نبی اگر یہ کہہ دے کہ ہمارے بعد علی بڑا ہے، ہمارے بعد حسن اور حسین ہمارے مشن کو چلائیں گے، تو اسی سچے نے جس نے اللہ پہ یقین دلایا وہی من کنتو مولا بھی کہہ رہا ہے. تو اگر آپ نے توحید مانا ہے تو آپ یہ بھی مانیے کہنے والا سچا ہے، اس کے کہنے پہ آپ دین پہ چلیں، تو وہاں سے عقیدے کی پختگی آ جاتی ہے کہ چونکہ قرآن کہہ رہا ہے اور قرآن سنا رہا ہے کہ اصحاب کہف کو اللہ پہ اتنا عقیدہ تھا کہ وہ جناب بادشاہ کو چھوڑ کے چلے گئے اور پہاڑ میں چھپ گئے، اور اب وہ زندہ ہیں اور سو رہے ہیں. جو 6 مہینے ایک کروٹ سوتے ہیں، 6 مہینے ایک، اور بیچ میں وہ اٹھے بھی تھے. تو اللہ نے عقیدہ دکھایا کہ عقیدہ کیا چیز ہے.
بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ.